لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى بشأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین و سامعین کرام، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنا کر اپنے پیارے آقا، پیارے حبیب، پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پر پیدا فرمایا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے اپنا بے شمار انگیت احسانات ہیں. یقیناً اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچے رہنا چاہیے. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المحرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے: رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مہینے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام انبیاء پر مجھ کو فوقیت حاصل ہے، اسی طرح تمام مہینوں پر جو ہے شعبان کی اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھ کو انبیاء پر فضیلت حاصل ہے. ماہ شعبان کے متعلق جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ارشادات فرمائے، اس میں جو اعمال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اس میں یہ ایک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس ماہ مبارک میں کثرت سے جو ہے روزے رکھا کرتے. کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روزے رکھنے کا جو ہے ہمیں روایات میں جو ہے ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. جیسا کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی اور مہینے میں میں نے اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے کہ ماہ شعبان میں روزے رکھتے. ماہ شعبان کی فضیلت ہے، ماہ شعبان کے احترام کا ہم کو حکم دیا گیا. البتہ ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ شعبان میں فضیلتیں نکال رکھی. البتہ ماہ شعبان کی جو ہے 5 تاریخ کو سید
امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی، اور ماہ شعبان کی 2 تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے یوم وصال بھی ہے۔ اور اسی متعلق جو ہے 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہوئے امام اعظم نے کچھ مناقب بیان کرتے ہوئے اپنی کو ختم کروں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اگر تمہیں کچھ باتوں کا علم نہیں ہے تو تم جا کر ان سے معلوم کرو جو ان باتوں کا علم رکھتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے ان سے سیکھو جا کر جن کا وہ علم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ جو ہے میں مثال آپ کے خدمت درج کروں کہ عموماً جو ہے لوگ فتنے جو ابتدار آیا، لوگوں کو جو ہے فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے جو نئے فتنوں کا آغاز ہوا، نئی جماعتوں کا آغاز ہوا۔ اب ان میں بعض جماعتیں ایسی ہیں، بعض لوگوں کے گروہ ایسے ہیں جو تقلید کے منکر ہیں، جو ہے تقلید کرنے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں کہا لکھا ہوا ہے تقلید کرنا، حدیث میں کہا ہوا ہے تقلید کرنا، اگر جو ہے ہمیں کچھ اگر چاہیے تو ہم جو ہے قرآن سے ڈھونڈیں گے یا پھر جو ہے حدیث سے ڈھونڈیں گے، ہم قرآن سے اپنے مسئلے کو معلوم کر لیں گے یا پھر جو ہے حدیث سے معلوم کر لیں گے۔ اس طرح کی بہت سارے جو ہے گروہ ہیں جو ہے مقلدین کو جو ہے بہکانے کی، ان کو راہ راست سے ہٹانے کی جو ہے اپنی کوششیں کرتے آتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر کوئی جو ہے بندہ اگر کوئی موٹر کار خرید لے، اب جو ہے اس کو معلوم نہیں ہے، گاڑی تو خرید لیا، اس کا گیئر کدھر ہے، اس کا کلچ کدھر ہے، اس کا بریک کدھر ہے، ایکسیلیٹر کدھر ہے، اور پھر جو ہے اسٹیئرنگ کو کس طرح پکڑا جاتا ہے، ان باتوں کا اگر اس کو علم نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ، قرآن پڑھنے سے تجھے جو ہے اس باتوں کا جو علم ملے گا، ایکسیلیٹر کا تجھے علم ہوگا، کلچ کا علم ہوگا، بریک کا علم ہوگا، گیئر کا علم ہوگا، ریورس کا علم ہوگا، ان باتوں کا اس کو علم ہوگا، یہ اس کو کہا جاتا ہے؟ یا کیا یہ اس کو جو ہے مشورہ دیا جائے گا؟ کیا اس کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ تو سکھا سکتا ہے کہ جو ہے احادیث سے پڑھا کر بخاری اور مسلم کو تلاش کر تجھے جو ہے اس کے ایکسیلیٹر کا علم ہوگا، بریک کا علم ہوگا؟ کیا اس کو کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا بابا کسی ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لے لے، وہاں پر جو ہے وہ ڈرائیونگ کا جو استاد وہاں پر ہوگا وہ جو ہے تجھے ٹریننگ دے گا، وہ جو ہے تیری تعلیم کرے گا، اور کس انداز میں گاڑی کو چلایا جاتا ہے، سڑک پر جب نکلو تو اپنی سائڈ کو جو ہے اپنی گاڑی کو کس جانب، سڑک کے کس جانب رکھنا ہے، اور پھر کس طرح جو ہے کلچ کا استعمال کرنا ہے، کب بریک کا استعمال کرنا ہے، کون سے گیئر کا کب استعمال کرنا ہے، یہ تمام باتوں کی تعلیم جو ہے وہ ڈرائیونگ اسکول کا جو ہے استاد جو ہوگا وہ باتوں کی تعلیم دے گا۔ نہیں، اب یہ جو ہے ڈرائیونگ اسکول کی اور جو ہے گاڑی چلانے کی بات ہے، اب نہ قرآن میں پوری تلاش کرے گا تو ڈائریکٹ جو ہے اس کو علم ہوگا، نہ احادیث کے ذریعے جو ہے ڈائریکٹ اس کو علم ہوگا، نہ کسی بڑے علامہ مفتی صاحب کے پاس اگر جائے گا، جا کر ان کو کہے گا تو وہ بھی جو ہے خاصیت نہیں کہ بولیں گے بابا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ ڈرائیونگ اسکول والے کا کام ہے، وہ ماسٹر کا کام ہے، وہ تجھے جو ہے ان باتوں کی تعلیم دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پھر سے سنے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے وہ ان سے معلوم کرو، اس کا علم ان سے حاصل کرو جس کو وہ جانتے ہیں۔ اب قرآن کا علم اگر چاہیے، حدیث کا علم چاہیے تو جا کر جو ہے کسی بڑے علامہ، کسی مفتی صاحب سے ہم سوال کریں گے کہ اس مسئلے کا حل کیسے کریں، تو اب وہ جو ہے اپنی خداداد صلاحیتوں کے بعض جو ہے اس مسئلے کا جو ہے قرآن اور حدیث کے پیش نظر جو ہے مسئلے کا حل فرمائیں۔ جیسا کہ جو روایات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کسی صوبے کا جو ہے گورنر بنا کر بھیجا، جب بھیج رہے تھے تو پوچھنے لگے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ آ جائے، لوگ آ کر کچھ سوال کرے تو تم جو ہے ان کو جواب کیسے دو گے؟ کہنے لگے کہ قرآن کو سامنے رکھ کر ان کو جواب دوں گا۔ کہنے لگے کہ اگر قرآن میں تجھ کو جواب نہ ملے تو
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کسی مسئلے کا جواب نہیں ہے، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اگر جواب تجھے نہ ملا تو کیا کرے؟ تو غور کرنے لگے کہ میں جو ہے آپ نے جو ہے احادیث کی روشنی میں جو اس کو تلاش کروں گا، احادیث کو میں سامنے رکھوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ حدیث میں اس مسئلے کا حل نہ ہوگا، فرماتے ہیں کہ اگر احادیث میں جو ہے تجھے اس مسئلے کا حل اگر نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ پھر میں قرآن اور حدیث دونوں کو جو ہے سامنے رکھوں گا اور پھر ان دونوں سے جو ہے بات مجھے سمجھ آئی ان بات کو جو ہے میں لوگوں کے سامنے سنوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تبسم فرمائے اور ان کے لیے جو ہے برکت کی دعا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ اصل میں جو فقہ ہے، فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ جو ہے قرآن ایک علم ہے، حدیث ایک علم ہے، اور فقہ ہے ان دونوں سے مسائل کے اخذ کرنے کا کام۔ ہر کوئی جو ہے قرآن کا ماہر نہیں ہوتا، ہر کوئی جو ہے حدیث کا ماہر نہیں ہوتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے معاملہ ایسا پیش آیا کہ ایک خاتون جو دائی تھی اس کے ہاں جو ہے دو حاملہ خاتون آ گئے، دونوں کی ڈیلیوری کا مسئلہ آ گیا، اور ڈیلیوری بھی جو ہے رات کے وقت ہوئی، اندھیرے کے وقت ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ دونوں جو حاملہ خاتون تھی جن کی ڈیلیوری رات میں ہوئی تھی، اب دونوں میں جھگڑا بن گیا۔ ہوا کیا کہ ایک کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، ایک کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اب صبح اٹھ کر دونوں جھگڑنے لگی اس بات پر کہ وہ کہتی کہ لڑکا میرا، یہ بھی جو ہے لڑکے کا دعویٰ کرتی۔ دو مائیں ہیں اور لڑکے کے اپنے ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ جب بات بڑھ گئی تو معاملہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک جب پہنچا تو لوگ آگے کہنے لگے کہ حضرت بڑا جو ہے گمبھیر مسئلہ آپ کو سلجھانا۔ بولے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ دو خاتون ہیں، رات میں اس طرح جو ہے معاملہ ہوا، اب دونوں جو ہے لڑکے کو جو ہے اپنا کہہ رہی ہے، اگر بات کیا ہے اس مسئلے کا حل کس طرح نکالا ہے؟ بولے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تو بات یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی جھگڑا کرنے والی بات ہے۔ لہذا آپ حکم فرماتی ہیں کہ ان دونوں کو جو ہے ایک برتن دو، ایک برتن جس کا جو ہے پیمانہ ایک ہو، جو ایک پیمانے کا ہو، کلو دو کلو جو پیمانے ناپے جاتے ہیں، اس طرح ایک ہی پیمانے کے دو برتن دونوں کو دے دو اور دونوں سے کہو کہ اپنا اپنا دودھ اس میں ڈالا جائے۔ لہذا دونوں نے جو ہے اپنا اپنا دودھ اس میں ڈالا۔ اب حکم دیا گیا کہ اس دودھ کو جو ہے وزن کیا جائے، تولا جائے، ناپا جائے، تولا جائے۔ جب ناپا اور تولا گیا تو ایک دودھ، حالانکہ اس کا جو ہے پیمانہ جو تھا اتنا ہی تھا مگر وزن میں بڑھ کر، اور ایک دودھ حالانکہ پیمانے کے اعتبار سے برابر تھا لیکن وزن سے کم ہوا۔ تو آپ کہنے لگے کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے بچہ اس کا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ حضرت یہ مسئلہ کیسا آپ جو ہے اخذ کیے، یہ مسئلہ آپ کیسے نکالے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو مرد ہوگا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حصے رکھے ہیں، اور عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث میں ایک حصہ رکھا ہے۔ میراث میں مرد کے دو حصے، عورت کا ایک حصہ۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا حصہ میراث میں جدا رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے دودھ میں بھی اس کا حصہ زیادہ ہوگا، لہذا اس کا دودھ جو ہے وزنی ہوا، اور اس کا دودھ جو ہے حالانکہ پیمانہ برابر تھا لیکن ہلکا ہوا۔ تو یہ جو ہے قرآن کو سمجھ کر مسئلے کو جو ہے بیان کرنا۔ اب اس زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے، لیکن مسئلہ کسی کو سمجھ آیا نہیں گیا، کیونکہ جو ہے قرآن کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، حدیث کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک جو ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ یوں بنا کہ ایک بادشاہ نے جو ہے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر جو ہے تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوگی تو پھر جو ہے تجھ پر 3 طلاق۔ بات کہنے کو کہہ دیا۔ اب جب جو ہے ہوش ٹھکانے آئے، عقل ٹھکانے آئی تو
پھر اب جو ہے بڑے بڑے جو ہے مفتیان کی چوکھٹ پر جو ہے پھرنے لگا، معلومات کرنے لگا، بصرہ کے علماء جمع ہو گئے، کوفہ کے علماء جمع ہو گئے، مصر کے علماء جمع ہو گئے۔ اب سب کے سب یہی کہتے کہ نہیں بھائی طلاق باقی ہوگی، بھلا چاند سے خوبصورت اس کی بیوی کہاں ہو؟ اب یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں کی عورت جو ہے چاند سے کیا زیادہ خوبصورت ہے، یا پھر لفظ عورت جو ہے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کون سی حدیث میں جو ہے اس بات کا علم ہوگا؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی حدیث ہے کہ جس میں آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت؟ تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ اچھا وہ بادشاہ جو تھا اس کی جو ملکہ تھی وہ بھی جو ہے بادشاہ کی بیٹی تھی، اگر ان دونوں میں طلاق واقع ہو جاتی تو پھر ایک بڑی جنگ چھڑ جاتی، بڑا پیچیدہ مسئلہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس مسئلے کو جب لایا گیا تو آپ نے کہا کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کوئی طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ جب بہترین اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کہہ دیا تو وہ چاند سے بھی زیادہ بہترین، جتنی اشیاء دنیا میں ہے سب سے زیادہ بہترین۔ تو اس طرح جو ہے طلاق واقع نہ ہو کے آپ نے جو ہے مسئلہ جاری فرمایا۔ اب دیکھیں کہ کتنے علماء تھے کوفہ میں، کتنے بڑے بڑے اکابر علماء تھے بصرہ میں، کتنے بڑے بڑے جو ہے اکابر علماء تھے مصر میں، لیکن مسئلہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ قرآن کو سمجھنا، احادیث کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خداراز صلاحیتیں، جن کو جو ہے خداراز صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، وہ اپنی خداراز صلاحیتوں سے جو ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھتے اور پھر جو ہے ان سے مسئلے نکالتے، اور یہی مسئلے جاری کرنے نکالنے والوں میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے مسلک احناف میں جتنے ہمارے اعمال ہیں، جتنے اعمال ہیں، محض سے لے کر لحد تک، دنیا میں آنے سے لے کر کے قبر میں جانے تک، جتنے ہمارے اعمال ہیں، تمام کے تمام اعمال کے جو ہے اخذ کرنے والے، اس کو فقہی طور پر سمجھانے والے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا، مال اور دولت واپس مقدار میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس قدر آپ کے پاس دولت تھی کہ آپ جو بڑے کپڑے کے تاجر ہیں، بڑے کپڑے کے تاجر۔ ابتدائی زمانہ ہے، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے مدرسے کے سامنے سے بڑی تیزی سے آپ گزر رہے ہیں۔ حضرت جو ہے پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان کدھر جانے کا ارادہ ہے، اتنی تیز تیز کہاں جا رہے ہو، کہاں پر علم حاصل کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں قرآن کے علم کے علاوہ کوئی علم حاصل نہیں کیا، لہذا میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے باپ ثابت رحمۃ اللہ علیہ بڑے کپڑے کے تاجر ہیں، اور جو ہے میں جو ہے معاملے جو ہے کسی معاملے کے لیے کسی سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ اب آپ کہنے لگے کہ آپ کے چہرے پر جو ہے بڑے جو ہے مجھے جو ہے اچھے آثار، اچھے علامات نظر آ رہی ہیں، آپ علم کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے الفاظ کا اس قدر دل پر گہرا اثر ہوا کہ میں ارادہ کر لیا کہ میں جو ہے اب علم دین حاصل کروں۔ اور پھر شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو ہے آپ کرنے لگے۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء میں، اکابر علماء میں آپ کا شمار ہوتا۔ 20 سال تک حضرت کی خدمت میں رہے، 1-2 سال میں 20 سال تک حضرت کی خدمت میں، اور پھر جو ہے ایک مرتبہ حضرت جو ہے کسی کام سے اپنے ملک سے جو ہے باہر گئے، 2 مہینے کی رخصت لیے، تو پھر جاتے ہوئے جانشین امام اعظم کو مقرر کرتے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے میں اختصار کے ساتھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے مکتب میں جو ہے درس دیا کرتے، مدرسے میں درس دیا کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تمثیل ہے، بالکل 6 برس کی عمر ہے، اور پھر آپ کی 4 مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں، اور پھر والد کا سایہ سب سے اڑ گیا، ماں ہے، بیوہ خاتون ہیں،
اور باپ نہیں ہے، یتیم ہے، 4 بہنوں کی پرورش بھی کرنی ہے، ماں نے سوچا کہ بچے کو جو ہے کسی کام پر رکھا ہے، بچہ جو ہے کچھ کام کرے گا، کچھ پیسے آئیں گے، اس سے جو ہے گھر کا جو ہے خرچہ چلے گا، لہذا یہ ارادہ کرتے دے۔ اب یہ ارادہ آپ کا تھا کہ بچہ جب ڈھونگا کرنا سیکھ جائے گا، کپڑوں کی گھڑی سیکھ جائے گا، تو پھر جو ہے اس کو ایک دکان لگا کر دے دے۔ اس طرح ماں نے ارادہ کیا، اس طرح سوچا اور جا کر جو ہے دھوبی کی دکان پر رکھ دیے۔ اب دھوبی کی دکان پر آپ جو ہے ملازم کی حیثیت سے چلے گئے۔ اب دھوبی نے کہا کہ دیکھ ماں، بچہ تو کپڑا دھونا جانتا نہیں، لہٰذا جو ہے ابتدا میں جو ہے اس کو میں 2-3 درہم دوں گا، اب بعد میں جب کام یہ سیکھ جائے گا، جب اس کی جو ہے میں تنخواہ میں اضافہ بھی کروں گا۔ ماں بڑی خوشی سے جو ہے بچے کو اس دھوبی کے پاس رکھا۔ اب جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گمسن ہیں، بچے ہیں، روزانہ کام پر جا رہے ہیں، روزانہ کام پر جا رہے ہیں۔ آپ دھوبی کے پاس جس راستے سے جاتے اسی راستے میں امام اعظم کا مدرسہ رکھا۔ جاتے جاتے بڑے غور سے جو ہے ان طلباء کو دیکھتے کہ کس طرح وہ علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہے، کچھ دیر ٹہرتے، رکتے، تمام حالات کا جائزہ لیتے، بھلائیوں کے تمام حالات کو دیکھتے اور پھر چلے جاتے۔ روزانہ کا یہی معاملہ، روزانہ کا یہی آپ کا معمول بن گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نوٹ کر رہے ہیں کہ بچہ آتا ہے، سامنے ٹہرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایک دن جو ہے آپ کے آنے سے پہلے امام اعظم دروازے پر پہنچ گئے، اور جیسے امام مالک جو ہے ابھی کمسن ہے وہاں سے گزر رہے ہیں، عورت جو ہے ان کو تھام لیے، گلے لگا دیے، سینے سے لگائے، ماتھا چومے، پوچھنے لگے کہ اے بچے کدھر کو جاتا ہے؟ کہنے لگے کہ میں تو جو ہے کپڑے کی دکان پر، دھوبی کی دکان پر کام کے لیے جاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ کیا علم حاصل کرنے کا تجھ کو شوق ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ اب سے تو روزانہ میرے پاس جو ہے مدرسے میں آیا کر، لہذا اب جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کی صحبت میں جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہوئے جو ہے روزانہ آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ جب مہینہ ختم ہوا تو ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تنخواہ کہاں ہے، پیسے کہاں ہے؟ امام مالک کہتے ہیں کہ تنخواہ تو اسے ملے گی جو کام کرتا ہے، میں تو جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ماں کہنے لگی کہ مولوی تو میرے بچے کو بگاڑ دیا، بھرا مسائل سے کبھی کسی کا پیٹ بھرا ہے، لہذا عورت جو ہے تیار ہوئی اور امام اعظم سے گفتگو کرنے کے لیے جو ہے بچے کو ساتھ لے کر نکلی۔ اب جا کر جو ہے چونکہ بڑی غصے میں تھی، غصہ زیادہ تھا، شوہر کا سایہ سر پر نہیں ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے اور پھر اخراجات بھی اپنے پوری کرنی ہے۔ اب جا کر جو ہے امام اعظم کے سامنے جو ہے بہت ساری دل میں جتنی بھڑاس تھی تمام کی تمام نکال دی، اور امام اعظم کا علم دیکھے، آپ کا صبر دیکھے کہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اس خاتون کی جو ہے آپ باتوں کو سماعت کرتے جاتے، اس خاتون کی باتوں کو سماعت کرتے۔ جب تمام باتیں اس نے کہہ ڈالی، آپ نے کہنے لگے کہ مائی تیری جو ہے جو غصہ تھا تیرا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا؟ اب کہنے لگے کہ تو اپنے بچے کو جو ہے دین سکھایا کر، تو اپنے بچے کو جو ہے علم سکھایا کر، تیرا بچہ جو ہے بڑا جو ہے ترقی کرے گا، تیرا بچہ بڑا آگے بڑھے گا۔ وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے ایک بیوہ خاتون ہوں، گھر کے بچوں کی بھی پرورش کرنی ہے، میرا گھر کہاں سے چلے گا؟ کہنے لگے کہ تو اس کی فکر نہ کر، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ابو خاتون سے پوچھتے ہیں کہ بتا کہ تیرے جو ہے مہینے کا خرچ کتنا ہے؟ اب وہ مائی جو ہے جتنا خرچ جو ہے مہینے میں وہ کرتی تھی، ہاتھ کھول کر بھی اگر کرے اس سے بھی جو ہے زیادہ رقم کا اس نے مطالبہ کیا۔ کہنے لگی کہ ایک روایت کے مطابق 40 دینار میرا مہینے کا خرچ ہے، اور ایک کے مطابق 400 درہم میرے مہینے کا خرچ ہے۔ حالانکہ تنخواہ کتنی ملتی؟ 2-3-4 دینار۔ اب یہ کیا بتاتی ہے کہ 400 درہم میرے مہینے کا خرچ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مائی مہینے کی پہلی تاریخ سے پہلے تیرے گھر پر یہ رقم پہنچ جایا کرے، لہذا ہر مہینہ مہینے کی پہلی تاریخ سے پہلے جو ہے اس خاتون کے گھر پر جو ہے آپ جو ہے 400 درہم جو ہے پہنچا کرتے، اور اس طرح 1-2 سال نہیں بلکہ 20 سال تک 20 سال تک جو ہے آپ نے یہی معاملہ جاری رکھا۔ 20 سال کے کہنے کو، سننے کو، بولنے کو آسان ہے، لیکن جب بیتتی ہے 20 سال تب
کا ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ اب جو ہے مائی سوال کرتی ہے کہ بھلا تو میرے بچے کو جو ہے علم کیوں سکھانا چاہتا ہے؟ اگر میرا بچہ علم حاصل کر کے کرے گا کیا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ مائی تو یاد رکھنا کہ جب یہ علم حاصل کرے گا تو تو دیکھے گی کہ یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے حلوہ کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے علم و فضل کے جو ہے جب فضل و کمال کے جو ہے بڑے عالم بن گئے تو جو ہے ہارون رشید نے جو ہے آپ کو خط لکھا کہ آپ جو اس کے دربار آئے۔ لہذا ہارون رشید کے پاس جب گئے تو ایک جو ہے آپ کو چیف جسٹس کا جو ہے اس نے عہدہ آپ کو دیا، چیف جسٹس کا عہدہ دیا، جج کا عہدہ آپ کو دیا۔ اب آپ جو ہے اپنی والدہ کو خط لکھتے ہیں کہ ماں تو بھی جو ہے یہاں پر آ جا، اب یہاں کے حالات جو ہے بڑے اچھے ہیں اور میں بھی جو ہے بڑے عہدے پر پہنچ گیا ہوں، لہذا جو ہے یہاں تو آ جائے گی تو پھر ہماری گزر بسر جو ہے اچھی ہونے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ ماں کو خط لکھتی ہے، ماں جو ہے جیسے ہی بیٹے کا خط پڑھی فوراً جو ہے اپنے شہر سے نکلتی ہے۔ اب جو ہے ہارون رشید کی جو بیوی تھی ملکہ، یہ بھی جو ہے بڑی علماء کی قدردان تھی، علماء کی بڑی تعظیم اور تقریر کیا کرتی۔ اب اس نے دیکھا کہ امام مالک جو ہے ہمارے گھر آئے ہیں تو اس نے جو ہے ہمارے سامنے کھانے تیار کیے، حلوہ بھی جو ہے ان کے لیے تیار کیا۔ اب جو ہے کھانے کا وقت آیا، بادشاہ جو ہے بادشاہ کے تخت پر کھانا لگایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب آپ بھی ساتھ میں بیٹھے، آپ بھی کھانا تناول کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے بادشاہ کا تخت ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بادشاہ خود بھی بیٹھا ہے اور امام مالک کو جو ہے اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں۔ ایک دو لقمے ہی اٹھائے تھے کہ آپ جو ہے پوری والدہ بھی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی والدہ نے دیکھا کہ ایک جو ہے در یتیم، ایک یتیم بچہ جو جس کو جو ہے وہ دھوبی کی دکان پر رکھایا کرتی۔ اللہ اکبر۔ علم و فضل میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ دفتر پر بیٹھا ہوا ہے، جو بھی تو چیخیں نکل گئی، تڑپ اٹھی ماں۔ اب بیٹا جو ہے امام مالک جو ہے قریب آگے بڑھ گئے، کہنے لگے کہ ماں یہ چیخنے اور تڑپنے کی بات کیا ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے تیرا استاد یاد آ گیا، مجھے تیرے استاد نے کہا تھا کہ بچہ علم حاصل کر کر کرے گا کیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ یہ علم حاصل کر کر جو ہے بادشاہوں کے ساتھ دفتر پر بیٹھے گا اور پھر حلوہ کھائے گا۔ تیرے استاد کی جو ہے مجھے بات یاد آ گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ فراغ بیوی سے جو ہے بچوں کی جو ہے اگر کوئی ضروریات جو ہے تکمیل کرنی ہو یا فراغ بیوی سے آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ درس میں دیکھا کہ بچے کے کپڑے جو ہے پھٹے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ جیسے ہی درس ختم ہوا سب بچے جانے لگے، آپ اس بچے کو قریب بلائے اور بلا کر کہنے لگے کہ وہ جانماز کے نیچے جتنی رقم ہے تمام کی تمام دے، جانماز کے نیچے جو بھی رقم ہے پوری اٹھا لے، تمام کی تمام تیری۔ بچے نے جب جانماز ہٹایا رقم دیکھی تو 30,000 کی رقم تھی، آپ نے تمام کی تمام اس کے حوالے کر دی۔ تو اس طرح علم حاصل کرنے اور پھر علم لوگوں کو بانٹنے اور پھر جو ہے لوگوں کی فریاد رسی کرنے، غمخواری کرنے میں امام اعظم جو ہے اپنی الگ پہچان، ایک الگ شان رکھتے ہیں۔ امام اعظم اپنی مکمل زندگی میں جو 55 حج فرمائے، 55 آپ نے جو ہے حج فرمائے۔ اور یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جو ہے ہوائی جہاز کے ذریعے چلے جائیں یا پھر کوئی اور جو ہے ذریعے سے جو ہے چلے جائیں، بلکہ پیدل جو ہے جا کر حج کرنے کا زمانہ، اور اس پیدل حج کر کے زمانے میں جو ہے آپ جو ہے 55 حج فرمائے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو ہے آپ نے جس جگہ وصال فرمایا 70 یا 72 ہزار مرتبہ آپ نے قرآن ختم کیا۔ کوئی معمولی آنکڑا نہیں ہے، 70 یا پھر 72 ہزار مرتبہ آپ نے قرآن کو جو ہے وہاں پر ختم کیا۔ تو یہ شان والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے آپ کی جو ہے یوم وصال 2 شعبان کو ہے، جس نے جو ہے ایصال ثواب جائز ہے، یہ جس کی شریعت نے، یہ جس کے جو ہے مذہب نے بتلایا وہ ہے امام اعظم۔ یہ ہم کو بتلانے والے امام اعظم کے ایصال ثواب جائز ہے۔ اب جو بتلایا اس کا ہم ایصال ثواب نہ کریں تو پھر جو ہے فائدہ کیا؟ تو ضرور ضرور جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اب ہم ایصال ثواب کریں گے تو ان کا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، فائدہ تو خود ہمارا ہونے والا ہے۔ نام ان کا کرنا
اور پھر جو ہے کام ہمارا کرنا ہے، کام کرے اور خود اپنا نام کرے، اپنا مقام جو ہے بلند کرے، اونچا کرے. دعا ہے کہ الہ العالمین سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین مولا تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین مولا پروردگار عالم جتنے مسلمان بیمار ہیں مولا سب کو صحت تندرستی عافیت سلامتی عطا فرما. محمد صلاح الدین زبیر